امام مالک کی ایسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی. الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز محترم عزیز طلبہ ساتھیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز آج کی اس بزم کے معززین، جن میں ہمارے دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام اور خاصہ اول کے طلبہ کرام جن کی میزبانی میں آج کی یہ بزم منعقد کی جا رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بزم میں چھٹی شریف کا بھی اہتمام ہے، اور چونکہ بزم فیضان طفیل بہت پہلے بند ہو جاتی ہے امتحانوں کی وجہ سے، تو اکثر اوقات رجب کے موضوع پر تقریریں نہیں ہو پاتی، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ بزم فیضان طفیل کے اس آخری اجلاس میں رجب المرجب یعنی معراج شریف کے موضوع پر بھی آپ کو تقاریر سنائی جائیں. تو اسی وجہ سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، اور ان طلبہ کرام نے بھی ماشاءاللہ اچھے موضوعات پر گفتگو کی. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے جزیل نصیب فرمائے. چند ایک باتیں میری بھی سماعت فرما لیں. انشاءاللہ آخر میں خواجہ صاحب کے حوالے سے بھی چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا جو ذکر ہے نا، وہ 2 سپاروں میں کیا، 15ویں سپارے میں اور 27ویں پارے میں. میں نے 15ویں پارے کی آیت تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی بیان کی. کیوں؟ اس لیے کہ آگے واقعہ ایسا آ رہا ہے کہ جو آسانی سے عقل قبول نہیں کرتی. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ ہے معجزہ. اور معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے. مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں یہاں سے لاہور گیا اور واپس آیا، تو آپ کی عقل مان لے گی کہ ہاں بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ لاہور جا کے بندہ آ سکتا ہے. تو نبی کا معجزہ کیا ہے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ میں گیا اور آیا اور 1 سیکنڈ بھی خرچ نہیں ہوا، 1 سیکنڈ سے بھی پہلے میں آ گیا. تو اب یہ بات عقل قبول نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بات سننے سے پہلے سن لو کہ یہ بات خود بخود نہیں ہوئی، بلکہ اس بات کو کروانے والا سبحان ہے. اللہ نے اپنی پاکیزگی بیان کر دی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی اسری، کہ اپنے جس نے کہ سیر کروائی. سیر جو ہے وہ نارمل چلنے کو کہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کام ہو، یہاں سے آپ صدر جا رہے ہوں اور وہاں سے آپ کو فوراً کوئی چیز خرید کے واپس آنا ہو، تو وہ سیر نہیں ہوگی. آپ ٹینشن میں جاؤ گے، ٹینشن میں آؤ گے. سیر جو انسان بالکل فری ہو کے اپنے کاموں سے بالکل فارغ ہو کے چہل قدمی کے اسٹائل میں آہستہ آہستہ مزے اور انجوائے کرتے ہوئے جو کرتا ہے نا، اس کو سیر کرتے ہیں. تو پیارے آقا کو بھی سیر کروائی گئی، کسی کام سے نہیں بلوایا، بلکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے دنیا جہاں دکھانے کے لیے بلایا گیا. اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے بعبدہ، کہ سیر بھی کسی ایسے ویسے کو نہیں کروائی گئی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو کروائی گئی. اب یہ بات آپ سمجھیے. سبحان اور عبد کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ محفل میں سے ایک آدمی کھڑا ہو اور کہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، میرے اندر بہت پاور ہے. کیا بھائی؟ وہ کہے کہ میں ایک پتھر آسمان کی طرف پھینکتا ہوں، جتنا اونچا میں پھینکوں گا کوئی اور نہیں پھینک سکتا. اس نے پتھر اٹھایا، آسمان کی طرف پھینکا، 100 فٹ 200 فٹ جتنی اس کی طاقت تھی اس نے آسمان کی طرف پھینکا. پتھر 200 فٹ کے بعد واپس آ گیا، اور اس نے چیلنج کر دیا کہ اتنی اونچائی پر کوئی پتھر پھینک کر دکھائے، مگر کوئی بھی نہیں پھینک سکتا. تو اسی محفل میں ایک بچہ کھڑا ہو اور کہے کہ انکل آپ کے اندر بہت طاقت ہے، آپ نے پتھر کو بہت بلندی پر پھینک دیا، اب میرا بھی ایک کام کریں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا اسی بلندی پر پھینک کر دکھاؤ. وہ جتنی بھی طاقت لگا لے نا، کاغذ کو اتنا اونچا نہیں پھینک سکتا جتنا اونچا اس نے پتھر کو پھینکا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ طاقت تو اس میں اب بھی ہے،
طاقت اب بھی موجود ہے، مگر اب جو چیز اوپر جانی تھی نا اس میں طاقت نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طاقت بتا دی کہ میں بھی پاک ہوں، لے جا سکتا ہوں، اور بے عبد ہی وہ بھی اتنا مقدس اور معزز ہے کہ جانے کی طاقت رکھتا ہے، ورنہ کسی اور میں ایسی ہمت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ تیرے اندر لے جانے کی پاور ہے تو مجھے ذرا آسمانوں پہ لے جا کے دکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تو اوپر جا سکے، وہ طاقت صرف بے عبد ہی میں تھی جو میرا پیارا محبوب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو اس آیت میں واضح فرما دیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سیر کروائی گئی۔ کتنا تھوڑا؟ چند منٹ، چند گھنٹے، چند سیکنڈ، کتنا؟ اس حوالے سے آتا ہے کہ پیارے آقا رات کے اس تھوڑے سے حصے میں، جس کے لیلاً کے آخر میں تنوین تنکیر بھی موجود ہے کہ بہت ہی تھوڑے حصے میں آپ مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ سے پھر عالم بالا کی طرف آپ نے سفر کیا، پھر اس کے بعد وہاں جنت دوزخ کے مشاہدات کیے، تمام انبیاء کرام سے ملاقاتیں کیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ محبوب اور محب کی ملاقات کو چند سیکنڈ کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا کوئی مہمان دوست آپ سے ملنے آئے تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے بس مل لیا جاؤ، بلکہ آپ اس کو کہتے ہیں بیٹھو، جان بوجھ کے اپنے کسی شاگرد کو دور بھیجیں گے کھانا لینے کے لیے تاکہ یہ زیادہ دیر بیٹھا رہے، اور چائے بھی اس کو کہیں گے ابھی جا دودھ لے کے آ پھر چائے بنا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بیٹھا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور پیارے حبیب کی جو ملاقات تھی وہ بھی کوئی چند سیکنڈ کی تو نہیں ہوگی نا۔ پوری ملاقات کرنے کے بعد جب پیارے آقا واپس تشریف لائے نا، ملاقات کے بعد واپس آئے تو ابھی جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے وہ بھی گرم تھا، جس جگہ آپ نے وضو کیا تھا وہ پانی بھی ابھی چل رہا تھا، اور وہ کنڈی جو آپ دروازے کی چھوڑ کر گئے تھے وہ ابھی تک ہل رہی تھی۔ تو کتنے سیکنڈ لگے؟ چند سیکنڈ۔ چند سیکنڈ میں یہ ساری ملاقات ہو گئی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ملاقات کی، تفصیلی ملاقات کی، ایک روایت میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ جو ملاقات تھی نا یہاں سے لے کر وہاں تک اور وہاں سے واپسی تک، اس پوری ملاقات میں 18,000 سال لگے۔ کتنے؟ 18,000 سال میں یہ ملاقات ہوئی، مگر یہاں دنیا میں 1 سیکنڈ۔ کیسے؟ مثال کے طور پر یہ سامنے آپ کے گھڑی لگی ہوئی ہے، چل رہی ہے، ہم اس میں سے سیل نکال دیتے ہیں، یہ گھڑی رک جائے گی۔ جب سیل نکل جائے گا گھڑی رک جائے گی۔ ہم اگلی جمعرات کو انشاءاللہ جہاں اگر بزم ہوئی تو اگلی جمعرات کو سیل ڈالیں گے، گھڑی وہیں سے چلے گی، یا 1 سال بعد سیل ڈالیں گے تو گھڑی وہیں سے چلے گی۔ تو اصل میں ہوا بھی یہ کہ دنیا میں تو ٹائم رک گیا، وہاں چل رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے آقا اس دنیا میں موجود نہیں تھے، وہ تو عالم بالا کی طرف چلے گئے تھے نا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یعنی جب پیارے آقا دنیا میں نہیں تھے تو گویا کہ دنیا کا سیل نکل گیا، دنیا کا ٹائم رک گیا، وہ ہر چیز وہیں کے وہیں رک گئی۔ جب پیارے آقا 18,000 سال کے بعد آئے، اگر 1,00,000 سال کے بعد آتے تو تب بھی ٹائم وہیں سے شروع ہوتا جہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ تو پیارے آقا نے معراج کروائی اور فرما دیا کہ لیلاً۔ آگے ارشاد ہوتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کروائی۔ پھر اس کے بعد عالم بالا کی سیر کا آگے 27ویں پارے میں ذکر ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانا ہی تھا تو مسجد حرام سے ڈائریکٹ بھی تو اوپر راستہ جاتا ہوگا نا۔ یہ مسجد حرام سے پہلے اللہ تعالیٰ مسجد اقصی لے کر گیا، اور مسجد اقصی میں لے جانے کے بعد پھر اس کے بعد عالم بالا کی سیر ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ مسجد حرام سے ڈائریکٹ لے کر کیوں نہیں گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی اسی قرآن کی آیت میں دے دیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کیوں مسجد اقصی میں کیوں لے کر گیا؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں بلایا؟ ارشاد ہوتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی ہم اس لیے لے کر گئے کہ مسجد اقصی کے چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں، چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو پیارے آقا کو پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا کہ وہاں جا کے برکتیں حاصل کر لیں، جب برکتوں سے منور ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف تشریف لے جائیں۔ اب ایک چیز اور میں نے اپنی امی سے سنا، میری امی کہا کرتی تھیں کہ بیٹا مسجد میں جایا کرو، مسجد میں برکتیں ہوتی ہیں۔ بچپن سے ہم سنتے آئے کہ نماز گھر میں بھی ہو جاتی ہے مگر مسجد میں زیادہ برکت ملتی ہے۔ آپ نے بھی یہی سنا ہوگا، ہم تو ساری زندگی یہی سنتے رہے کہ مسجد میں برکتیں ہیں، مگر جب 15ویں پارے میں پہنچے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی میں اتنی برکتیں نہیں ہیں جتنی مسجد اقصی کے چاروں طرف ہیں۔
مسجد اقصیٰ کے اندر کی برکتوں کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، بلکہ مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف برکتوں کا ذکر ہے۔ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ مسجد کے اندر کی برکتوں کا ذکر ہوتا تو ہماری امی کی بات سچی ہوتی، قرآن تو کہتا ہے کہ مسجد کے باہر برکتیں ہیں، تو آؤ ذرا تلاش کرتے ہیں مسجد کے باہر ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد کے باہر برکتیں ہیں۔ تو جب ہم نے تاریخ اٹھا کر دیکھی نا تو ہمیں پتہ چلا کہ مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف 4000 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ کس کی قبریں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی قبروں میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ملنے کے لیے تو آئے مگر وضو کر کے آئے، اور وضو کیسے ہوگا کہ نبیوں کی قبروں پر زیارت کر کے پھر میرے پاس آئے۔ اب اگر کوئی وہابی خبیث آپ سے پوچھے نا کہ تم قبروں پر کیوں جاتے ہو، تو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دینا کہ پہلے تو اس کا مطلب بتا کہ مسجد اقصیٰ کے باہر کون سی برکتیں تھیں، یقیناً اس کو ماننا پڑے گا کہ نبیوں کی قبروں کی برکتیں تھیں۔ تو پتہ چل گیا کہ ہم قبروں پر کیوں جاتے ہیں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے، کہ یہ پیارے آقا کی سنت ہے، اور قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے سے بھی پہلے قبروں پر لے کر گیا کہ قبروں پر جاؤ، برکتیں حاصل کرو، پھر اس کے بعد عالم بالا کی طرف آؤ۔ اب یہاں ایک چیز راستے میں نا ایک اور بڑی زبردست اور انٹرسٹنگ ہوتی ہے معراج کے حوالے سے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پورا واقعہ معراج جب لوگوں کو بیان کیا نا تو آپ نے بیچ میں ایک چیز بیان کی، ورنہ آپ کئی چیزیں بیان کر سکتے تھے مگر یہ چیز آپ نے خاص طور پر بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں معراج پر جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ سے گزرا تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ آپ فرماتے ہیں ہوا قائم یصلی فی قبرہ، کہ میں نے ان کو دیکھا تو وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ باقی کسی نبی کا آپ نے یوں ذکر نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اور پھر آگے چل کے آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایک مرتبہ اور بھی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چھٹے آسمان پر پہلے سے موجود تھے۔ اب یہ اسپیشلی طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اور یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، آپ اگر کہیں جا رہے ہو نا، راستے میں آپ کا کوئی دوست ملے، آپ موٹر سائیکل پر ہوں یا سائیکل پر ہوں، آپ کا دوست راستے میں کھڑا ہو تو وہ آپ کو سلام کرے، آپ کی توجہ اس طرف نہ ہو، تو جب آپ کا دوست آپ کو دوبارہ ملے گا نا تو وہ آپ کو کہے گا یار میں تمہارے سامنے، میں نے تمہیں سلام کیا، تم میرے سامنے سے گزرے، تم نے توجہ بھی نہیں دی۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی جان میں ذرا جلدی میں تھا، مجھے کوئی کام تھا، میں کچھ خریدنے جا رہا تھا، جلدی میں تھا تو میری تمہارے اوپر توجہ ہی نہیں پڑی۔ اچھا بھائی کتنا جلدی میں تھے، کتنی جلدی میں جا رہے تھے؟ موٹر سائیکل پہ تھے نا، کوئی 4000 کی اسپیڈ تو نہیں تھی۔ یہاں پیارے آقا جو جا رہے ہیں نا معراج کی رات، آپ براق پر بیٹھے ہیں۔ کس پر؟ براق برق کی جمع ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو۔ یہاں بٹن دباؤ، اسی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بلب جہاں کہیں بھی ہوگا روشن ہو جائے گا۔ چاہے آپ کا بلب حیدرآباد میں لگاؤ، یہاں بٹن دبائیں اسی سیکنڈ میں وہاں جل جائے گا، اتنی تیز ہوتی ہے برق۔ اور پیارے آقا بیٹھے ہوئے برق پر بھی نہیں، براق پر، تو کتنی اسپیڈ ہوگی؟ اتنی اسپیڈ سے جا رہے ہیں۔ اور پیارے آقا کی توجہ کا عالم دیکھیں کہ پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے براق پر تیز ترین اسپیڈ سے، اور اس کی اسپیڈ بتائی جاتی ہے کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، انتہائی تیز اسپیڈ۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنے براق پر تیز رفتار اسپیڈ سے جا رہا تھا، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ تو پیارے آقا کی آنکھوں کا ہو گیا نا، کہ پیارے آقا کی آنکھوں کا یہ معجزہ ہے کہ اتنی اسپیڈ کے باوجود بھی پوری توجہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ دوسری بات، پھر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے۔ اب یہاں کچھ لوگ جو خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ، حضرت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج پر جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی اسپیڈ پیارے آقا سے بھی زیادہ ہے، کہ پیارے آقا سے پہلے موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر پہنچ گئے، جبکہ پیارے آقا کو معراج کروائی جا رہی ہے۔ فضیلت تو ان کی بیان ہونی چاہیے تھی، یہاں موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ ان کی اتنی اسپیڈ کہ پیارے آقا سے پہلے وہ چھٹے آسمان پر پہنچ گئے۔ نہیں، سمجھنے کی تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے۔ سمجھ کی غلطی کہاں ہوئی؟ وہ یہ کہ بھائی کون کہتا ہے کہ پیارے آقا اپنی اسپیڈ سے جا رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی اسپیڈ سے گئے نا، نبی کی بہت اسپیڈ ہوتی ہے،
موسیٰ علیہ السلام تو اپنی سپیڈ سے گئے، مگر پیارے آقا تو اپنی سپیڈ سے نہیں جا رہے تھے نا، وہ تو براق کی سپیڈ سے جا رہے تھے۔ لیٹ ہوا تو براق ہوا، اگر پیارے آقا اپنی سپیڈ پر ہوتے تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہنچ جاتے۔ پتہ یہ چلا کہ وہاں مقابلہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور پیارے آقا کے درمیان میں نہیں ہو رہا تھا، وہاں نبوت اور براق کے درمیان میں ہو رہا تھا۔ اگر براق ہار گیا ہے تو اس میں پیارے آقا کا کوئی غلطی نہیں، پیارے آقا اپنی سپیڈ سے نہیں براق کی سپیڈ سے جا رہے تھے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں بھی ایک عزیز نے پوائنٹ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں 50 نمازیں فرض کی تھیں، پھر اس کے بعد 5 نمازیں رہ گئی۔ تو اس پر ایک اعتراض کا جواب دیتا چلوں کہ اکثر لوگ قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے نا یوں کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کی بات چینج نہیں ہوتی، اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمازیں 50 فرض کیں، پھر کم ہو کے 5 رہ گئیں، اللہ کی بات تو چینج ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات تو چینج نہیں ہوتی، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ صرف سامنے نظر آ رہا ہے کہ چینج ہوئی ہے، حقیقت میں ہوئی نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس کسی نے تم میں سے ایک نیکی کی اس کو 10 ثواب ملیں گے۔ کتنے ثواب؟ اچھا، اب ہوا یہ کہ نمازیں کم ہوئیں، وہ تو ہماری وجہ سے ہوئی نا کہ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، پیارے آقا نے ڈسکاؤنٹ کرواتے 5 نمازیں کروا دیں اور 45 معاف ہو گئیں۔ اب ہم ایک نماز پڑھیں اور رب کا فرمان ہے کہ تم ایک عبادت کرو 10 ثواب ملیں گے، تو جب ہم ایک نماز پڑھیں تو کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 10، اور 5 نمازیں پڑھیں تو 50۔ قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا نا تو اس میں لکھا ہوگا کہ ہم نے تو روزانہ کی 50 نمازیں پڑھیں۔ اگر کسی نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کیس کیا نا کہ یا اللہ تیری بات چینج ہو گئی، تو اس کو پھر نامہ اعمال دکھا دینا، نہیں بھائی کوئی چینج نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پڑھنے کے لیے تو ڈسکاؤنٹ کیا، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوئی، ثواب ہمیں 50 کا ہی مل رہا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ کہ ہم 5 پڑھیں تو صحیح نا۔ جیسے کہ ہمارے ایک عزیز ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں 27 رجب کو ہم پر نمازیں فرض ہوئی نا، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو 27 رجب